Bismillah Rahman Rahim. Dear student, today we will discuss topic of air. جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہوا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تمام جانداروں کے لیے ضروری ہے۔ اس کرۂ ارض پر، اس سیارے پر، اس دنیا میں، اور خاص طور پر خشکی کے لیے بھی، اور جو آبی مخلوق ہے ایکویٹک لائف ہے اس کے لیے بھی پانی میں حل شدہ آکسیجن بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، سانس لینے کے عمل کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور ایئر کوالٹی کو مینٹین رکھتی ہے، واٹر کوالٹی کو مینٹین رکھتی ہے، یہ ہوا میں موجود جو مختلف گیسز ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کے بغیر جو اس دنیا میں تمام جانداروں کا وجود ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہوا میں موجود جو گیسیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور ان کی کمپوزیشن پوائنٹ آف ویو سے، ترکیب خاص کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس کے جو اجزاء ہونے کے ناطے یہ گیسیں کس کس پرسنٹیج میں موجود ہیں، اور ان کا جو ہے نا انفرادی طور پر کیا کردار ہے ہوا کی مجموعی تشکیل میں، مجموعی طور پر ترکیب میں۔ تو جیسا کہ ہم اپنے پیج 81 پر ایئر کے ٹاپک میں ایک گراف دیکھ رہے ہیں، پائی گراف ہے یہ، اس پائی گراف میں ہمیں کمپوزیشن آف ایئر دکھائی گئی ہے کہ ہوا میں موجود جو گیسیں ہیں وہ کس تناسب سے موجود ہیں، کس پرسنٹیج سے موجود ہیں۔ تو عزیز طلباء، اس کی کمپوزیشن کو آپ دیکھیں تو جیسا کہ وائٹ بورڈ پہ ایک پیراگراف، یہ گراف میں نے بنایا ہوا ہے، پائی گراف آپ کو بک پہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کمپوزیشن آف ڈفرینٹ گیسز ان ایئر، تو سب سے زیادہ پرسنٹیج ہمیں نائٹروجن گیس کی نظر آتی ہے جو کہ 78% ہے۔ دین سیکنڈ نمبر پر آکسیجن گیس نظر آ رہی ہے ہمیں 20.9%۔ آکسیجن گیس جو ہے یہ موجود ہوتی ہے ہوا میں۔ دین اس کے بعد دیگر جو گیسیں ہیں اس کی پرسنٹیج بھی آپ بآسانی اس پائی گراف میں دے سکتے ہیں۔ اس میں آرگون ایک گیس ہے، یہ 0.90% ہوا کی ترکیب کا، اس کی کمپوزیشن کا تشکیل دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نوبل گیسز۔ نوبل گیسز میں جس میں ہیلیم شامل ہے، نیون شامل ہے، وہ 0.17% بنا رہی ہوتی ہے۔ جبکہ تیسرا نام ہمیں جو نظر آ رہا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ 0.03%، اور بعض بکس میں آپ دیکھیں گے 0.04% بھی یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی آپ کو اس میں پرسنٹیج کمپوزیشن نظر آ رہی ہے، نوبل گیسز کی نظر آ رہی ہے، آرگون کی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے ہوا کی تشکیل میں، اس کی بناوٹ میں ایک اہم جز کے طور پہ موجود ہے۔ آکسیجن کی پرسنٹیج کا بھی ہمیں معلوم ہو گیا، نائٹروجن کی پرسنٹیج بھی معلوم ہو گئی۔ تو ڈفرینٹ گیسز ڈفرینٹ جو ہے نا یہ پرسنٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے ہوا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، پائی جاتی ہیں۔ اب ان گیسز میں سے کچھ گیسز کو ہم یہاں اسٹڈی کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کمپوننٹ کو بھی دیکھیں گے جو یہاں پر پائی گراف میں مینشن نہیں ہیں لیکن ہمارے ٹاپک میں موجود ہیں۔ فار ایگزامپل واٹر، پانی کی موجودگی ہوا میں نمی کی صورت میں ہوتی ہے، موائسچر جسے ہم کہتے ہیں یا ہیومیڈیٹی کہتے ہیں، اس کا پائی گراف میں مینشن نہیں ہے لیکن موجود ہے ہوا میں۔ اور اس کے بعد ہوا میں موجود ہے ڈسٹ پارٹیکل، اور ہوا میں موجود ہیں بہت سے دیگر اور سبسٹانسز جس کو پائی گراف میں ہم نہیں دے سکتے۔ فار ایگزامپل اس میں واٹر ویپرز کے علاوہ مختلف ایئر پالوٹنٹ بھی ہمیں نظر آئیں گے جو پائی گراف میں مینشن نہیں ہے۔ تو آئیے ہم ان گیسز کی جو ہے پراپرٹیز دیکھتے ہیں، اس میں آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور نائٹروجن کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔
جی طلبہ، کمپوزیشن آف ایئر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم سب سے پہلے نائٹروجن گیس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نائٹروجن گیس جیسا کہ آپ آئی گراف پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 78% کی ہوا کا بناتی ہے والیوم پرسنٹیج پوائنٹ آف ویو سے۔ نائٹروجن جو ہے یہ ان ایکٹیو یا نان ری ایکٹیو گیس ہے اور عام کنڈیشن پہ یہ ریئیکشن نہیں کرتی، ایکسیپٹ جب لائٹنگ اور تھنڈرنگ ہوتی ہے تب یہ گیس جو ہوتی ہے آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے، آکسائڈ بناتی ہے۔ آپ بڑی کلاسز میں پڑھیں گے۔ اور واٹر ویپر کے ساتھ جب رین فال ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے آکسائڈ مل کر ایسڈ بناتے ہیں جو تیزابی بارش کا باعث بنتی ہے، ایسیڈک رین اسے ہم کہتے ہیں۔ نائٹروجن جو ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اگرچہ نان ری ایکٹیو گیس ہے لیکن ہوا کا ایک بہت بڑا کمپوزیشن ہے، بہت بڑا اس کا پارٹس ہے۔ اور جیسا کہ آپ اپنی ایک سائڈ باکس میں دیکھ رہے ہیں، ڈو یو نو میں، کہ پلانٹ کو نائٹروجن چاہیے ہوتی ہے۔ کس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ پلانٹ کی باڈیز میں، پلانٹ کے سیل میں یہ نائٹروجن کے کمپاؤنڈ خاص میں پروٹین بنانے میں درکار ہوتی ہے۔ تو پلانٹ اس کو ڈائریکٹ ہوا سے لے نہیں سکتے، وہ عموماً جو ہے سوائل سے اس کو اپٹیک کرتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں۔ جب نائٹروجن جو ہوتی ہے وہ آکسائڈ کی فارم میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے نائٹریٹ میں کنورٹ ہو کر سوائل میں مکس ہوتی ہے، تو پھر پلانٹ اپنے روٹ کے ذریعے اس کو ایبزارب کرتے ہیں along with واٹر، اور اس طرح جو ہے یہ نائٹروجن پلانٹ کی باڈی میں چلی جاتی ہے، وہاں یہ جا کر پلانٹ کے باڈی میں پھر ڈفرینٹ بایو کیمیکل ریئیکشن میں یہ استعمال ہوتی ہے، پلانٹ کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ دین اسٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے سیکنڈ کمپوننٹ آکسیجن گیس ہے۔ آکسیجن گیس جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں سانس لینے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے تمام جانداروں کے لیے، اور رفلی 21% یہ ہوا کی ترکیب کا جو ہے نا حصہ بناتی ہے۔ کمپوزیشن آف ایئر میں 21% آکسیجن گیس موجود ہوتی ہے۔ آکسیجن گیس جو ہوتی ہے وہ جلنے کے عمل میں یعنی کمبشن میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو ہے ایک بہت ہی زیادہ ری ایکٹیو گیس ہے، اٹ از ویری ری ایکٹیو گیس۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا جو ہے نا ہیڈنگ موجود ہے۔ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جیسے کہ آپ نے پائی گراف پہ دیکھا کہ 0.03%، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض جو کتب ہیں اس میں اس کی پرسنٹیج 0.04% بھی وہاں پر مینشن ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے یہ نان فلیمیبل گیس ہے، یعنی کہ یہ آتش گیر نہیں ہے، یہ فائر کو کیچ نہیں کرتی بلکہ آگ بجھانے کے کام آتی ہے۔ تو آگ بجھانے والے جو آلات ہوتے ہیں فائر ایکسٹنگویشر، اس میں یہ جو ہے نا استعمال ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس۔ پلانٹ کو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس چاہیے ہوتی ہے فوٹو سنتھیسس کے لیے۔ تو پلانٹ جو ہوتے ہیں اس کو ہوا سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو میٹا کے ذریعے یہ پلانٹ کے پتوں میں چلی جاتی ہے اور فوٹو سنتھیسس میں کام آتی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو پلانٹ کے ذریعے استعمال ہے تو اس کی پرسنٹیج کو مینٹین پلانٹ کیسے کرتے ہیں کہ پلانٹ اور ساتھ ساتھ اینیمل جب وہ ریسپیریشن کے نتیجے کے طور پہ ایکسیل آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایک کمپوننٹ کے طور پر موجود ہوتی ہے اور وہ ہوا میں دوبارہ شامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو پرسنٹیج والیوم ہے وہ ہوا میں تقریباً اسی طرح مینٹین رہتا ہے۔ دین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں واٹر۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوا میں پانی کی موجودگی پانی کے بخارات کی صورت میں ہوتی ہے، واٹر ویپرس کی فارم میں ایگزسٹ واٹر کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ موائسچر یا ہیومیڈیٹی، نمی، اور بارش برسنے کے بعد یا وہ علاقے جہاں پر واٹر باڈیز فلو کر رہی ہیں، واٹر باڈیز پائی جاتی ہیں جیسے کہ ریور ہے، لیک ہے، کنال ہے، یا ساحلی علاقے جو ہیں کوسٹل ایریاز، وہاں پر ہمہ وقت پانی کے بخارات بننے کا عمل جاری رہتا ہے، ایواپوریشن جاری رہتی ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے نا مسلسل ہوا کے اندر واٹر ویپرس کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ
स्टूडेंट अगर हम प्लांटेशन के करीब जाएँ, फॉरेस्ट के करीब जाएँ या दरख्तों का झुंड हो वहाँ जाएँ तो हमें वहाँ भी ठंडक का एहसास होता है। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन प्लांट से जो वाटर ट्रांसपायरेशन के नतीजे के तौर पर इवापोरेट होता है तो वो वही हवा में जो है ना वो इकट्ठा हो रहा होता है, वहाँ पे वाटर वेपर्स की फॉर्म में ह्यूमिडिटी बनाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट हवा में हम देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं, स्मोक मौजूद है और मुख्तलिफ गैसेस के जो कि ख़ासतौर पर इंडस्ट्रीज से ऑटोमोबाइल की कंबशन से जो है ना वो गैसेस निकलती रहती हैं, वो केमिकल भी मौजूद होते हैं। तो ये तो हमने सिर्फ हवा की कंपोजिशन को देखा एक महदूद टॉपिक के हवाले से। जब आप बड़ी क्लास में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी जो है ना गैसेज एयर पॉल्यूटेंट के तौर पे इसमें मौजूद होती हैं। तो ये तो हवा के बारे में आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। हमारा अगला टॉपिक जो है वो ये है कि यूजेस ऑफ मिक्सचर इन डेली लाइफ। तो इसके लिए आप तैयार रहें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो मिक्सचर के डेली लाइफ रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमालात हैं मुख्तलिफ मिक्सचर के, जिसको हम आमेज़ा कहते हैं, इनका जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो है ना इस टेक्स्ट बुक में हमें डेली लाइफ में यूजेस बताए गए हैं मिक्सचर के बारे में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ मिक्सचर इन डेली लाइफ। ये टॉपिक जो है हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ मिक्सचर्स का हम मुशाहिदा करते रहते हैं उसके बारे में बताता है। यहाँ पर हम कुछ सेलेक्टिव मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से जो है ना मिक्सचर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हमारी टेक्स्ट बुक में जाहिर किए गए हैं। सबसे पहले तो थोड़ी सी हम अगर डेफिनेशन को रिवाइज कर लें तो मालूम होगा कि अ मिक्सचर इज अ मटेरियल, अ सब्सटेंस when there is a combination of at least two or more substances physically combined together, not chemically। जैसा कि आप गुज़िश्ता लेक्चर में देख चुके हैं कि मिक्सचर जो होता है वो असल में एक ऐसी सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा अशिया के बाहम मिलने से बनता है और इन अशिया को फिज़िकली कंबाइन किया जाता है, कीमियाई तौर पर नहीं, केमिकली नहीं। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब जो है ना मफहूम हमारे सामने आता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने ये आ रहा है कि दिस मीन दैट एटम ऑफ ईच of the substance do not chemically bind together and can therefore be removed through simple processes। मिक्सचर की डेफिनेशन हमें ये बताती है अजीज तुलबा कि मिक्सचर में शामिल हर एक चीज़ के, हर एक कंपोनेंट के जो एटम होते हैं वो कीमियाई तौर पर केमिकली यानी कि एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं करते और उनको हम सादा तरीकों से अलग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम देखें, डेफिनेशन का दूसरा पॉइंट देखें तो हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि इफ देयर इज अ केमिकल बॉन्डिंग ऑफ सच एटम देन इट वुड नॉट बी कॉल्ड अ मिक्सचर सिंस इट हैज गॉन थ्रू अ केमिकल चेंज। अगर कीमियाई बॉन्डिंग होती, केमिकल बॉन्डिंग होती एटम के दरमियान सब्सटेंसेस के जो मिक्सचर में मौजूद हैं तो फिर इसको हम मिक्सचर ना कहते या ना कह सकते थे, क्योंकि ये केमिकल चेंज में जा चुका है जो मटेरियल है। तो ऐसा नहीं होता, मिक्सचर में बेसिकली फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। तो ये हमारी गुज़िश्ता एक जो डेफिनेशन थी उसके बारे में हमने इसको दोबारा से रिफ्रेश किया, रिकॉल किया। अब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मिक्सचर देखते हैं उसमें से चंद एक यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की जो
مختلف ٹائپ ہم پڑھنے جائیں گے، لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا مزید دیکھ لیں کہ مسچر کی جو وجود ہے، مسچر کی جو موجودگی ہے وہ کن حالتوں میں ہوتی ہے. There are many forms or sorts of mixture. There are many forms or sorts of mixture, but what is common between all these forms of mixture is that all substances that are used to form mixture have the same physical properties. مکسچر کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن ان تمام اقسام میں جو چیز مشترک ہے، جو چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سبسٹانسز مکسچر میں شامل ہیں ان کی فزیکل پراپرٹیز سیم ہوتی ہے، وہ اپنی فزیکل پراپرٹیز کو برقرار رکھتے ہیں، ریٹین رکھتے ہیں. There are three main types of mixture including colloids, suspension and finally solid. مکسچر مختلف شکلوں کے ہو سکتے ہیں. کولائڈس ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو جو ہے نا ہیٹروجینس فارم میں کچھ ذرات نظر آ سکتے ہیں ان کے. ایک مکسچر وہ ہوتے ہیں جس میں سالیوٹ اور سالوینٹ صحیح طور پہ حل نہیں ہوئے ہوتے، اس میں بھی جب ان کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے، تھوڑی دیر رہنے دیا جائے، تو اس کے ذرات جو ہوتے ہیں سالیوٹ کے وہ سالوینٹ میں معلق نظر آتے ہیں، سسپینڈ فارم میں نظر آتے ہیں. جیسا کہ بہت سارے سیرپ شامل ہیں وہ سسپینشن فارم میں ہوتے ہیں، اور کچھ مکسچر ایسے بھی ہیں جو سالڈ فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. In our daily life routine or our daily lives we come across many mixture. Here are some everyday example of mixture. آئیے دیکھتے ہیں جی. ہماری بک میں مینشن ہے شوگر واٹر یا شوگر سولوشن. یہ چینی کا محلول جو ہم تیار کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں شربت بنانے کے لیے یا چائے بنانے کے لیے. پہلے ہم پانی میں جو ہے نا چینی ڈالتے ہیں، تو اس کو دیکھیں گے کہ جب ہمیں اس فوٹوگراف میں دو بیکر نظر آ رہے ہیں. پہلے بیکر میں آپ دیکھیں کہ واٹر سالوینٹ ہے اور اس کی بیکر کے باٹم پہ شوگر کرسٹل سالوٹ فارم میں نظر آ رہے ہیں. یہ دو ایرو بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ابھی چینی جو ہے پانی میں حل نہیں ہوئی، تو اس کو بھی ہم مکسچر کہہ سکتے ہیں. فرسٹ بیکر میں جو آپ کو واٹر اور شوگر نظر آ رہی ہے. اب سیکنڈ بیکر میں دیکھیں تو یہاں پر شوگر سولوشن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر شوگر کے جو کرسٹل ہیں، چینی کے جو دانے ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ ان کا وجود نظر نہیں آ رہا بظاہر. تو یہ کیا ہوا کہ سالوٹ سالوینٹ میں مکمل طور پہ حل ہو چکا ہے، اب یہ شوگر سولوشن بن گیا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں اس طرح کے جو ہے نا اس کو ایگزامپل کے طور پہ دیکھتے ہیں. دیٹ از کال شوگر واٹر. اگر اس کو ہم نے حل نہیں کیا، اب حل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ ہم اس کو شیک کر سکتے ہیں، بعض اوقات ہم ایک چمچ کی مدد سے اس کو ہلا سکتے ہیں یعنی اسٹیرنگ کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اس کو ہیٹ دے کے بوائلنگ کنڈیشن پہ لے جا کر بھی شوگر کو حل کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ شوگر سولوشن ہمیں تیار مل جائے گا. آئیے نیکسٹ سلاد. سلاد ایک ایگزامپل کے طور پہ ہماری ڈیلی لائف میں ہے جو ہم دیکھتے ہیں. سلاد میں ہم مختلف اجزاء شامل کرتے ہیں جس میں ٹماٹر شامل ہیں، کھیرا ہے، لیٹیوس ہے، اور ادر انگریڈینٹس ہو سکتے ہیں اپنی ہم جو ہے نا پسند کے مطابق، یا ہمارے پاس جو دستیاب ہیں اویلیبل ہیں ان اشیاء سے ہم ایک سلاد بنا سکتے ہیں، جو کہ ہمارے کھانوں کا ایک سمجھ لیجئے کہ تقریباً اہم حصہ ہوتا ہے، اور ہماری جو ڈائٹ کا کمپوننٹ ہونے کے ناطے یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ایک فائبر کے طور پہ یہ کام کرتا ہے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں. لیمونیڈ لیمو پانی یہ بھی ایک ایگزامپل ہے ایوری ڈے لائف میں ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ اس فوٹوگراف میں بھی دیکھ رہے ہیں. لیمونیڈ از اے مکسچر آف شوگر، لیمن اینڈ واٹر. سالٹ واٹر 6 نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں. سالٹ واٹر جو ہے یہ اسی طریقے سے مطلب جو ہے نا تیار کیا جاتا ہے جیسے شوگر واٹر تھا، کہ ایک چمچ نمک کی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹیبل سپون
تو اس کو ہم نے بھرا ہوا ہے نمک سے، ٹیبل سالٹ سے، سوڈیم کلورائڈ سے، اور اس کو پانی میں 1 گلاس پانی میں حل کر رہے ہیں۔ تو یہ جب جیسے ہی ہم اس کو پانی میں ڈالیں گے سالٹ سولیوٹ ہوگا، واٹر سالوینٹ ہے، تو یہ ابھی ابتدائی اسٹیج پہ ہم سالٹ کو دیکھ سکتے ہیں، سالٹ کے پارٹیکل ہمیں نظر آئیں گے، لیکن جیسے ہی ہم اس کو ہلانا شروع کر دیں گے نمک پانی میں حل ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر یہ سالٹ سولوشن بن جائے گا، نہ کہ سالٹ واٹر۔ The water can be attained by condensation, whereas salt will be left over once water has been boiled. اب اس میں جب ہم یہ سالٹ واٹر بنا لیتے ہیں بچوں، تو اس میں ہم یہ کیا چاہیں تو اس کے اجزاء کو ہم الگ کر سکتے ہیں ایواپوریشن سے، بخارات کے عمل سے، کہ جب سالٹ واٹر کو آپ گرم کرتے ہیں تو پانی جو ہے بخارات بن کے اڑ جاتا ہے اور اس برتن کے باٹم پہ یا اس کی والز پہ آپ کو سالٹ ڈپازٹ فارم میں ملتا ہے۔ کنکریٹ کی ایگزامپل بھی ہمارے سامنے، کنکریٹ کے بنا ہوا روڈ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی رواں دواں ہے، تو اس میں آٹو موبائلز چل رہی ہیں، گاڑیاں آ جا رہی ہیں۔ یہ کنکریٹ کا بنا ہوا روڈ جو ہے یہ بھی ایک مکسچر ہوتا ہے، لیکن یہ وہ مکسچر ہے جس کو ہم زیادہ یوں کہہ لیں کہ مس انڈرسٹوڈ مکسچر ہے، اس کے اجزاء کے طور پہ دیکھا جائے۔ کنکریٹ روڈ جب تیار کیا جاتا ہے تو پہلے سے موجود اگر کوئی روڈ جو کہ ناکارہ ہو چکا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کو بھی توڑ کے اس کے اجزاء میں ملائے جا سکتے ہیں اور نئے سرے سے بھی اس کو جو ہے نا ہم اس کا مٹیریل تیار کر سکتے ہیں کنکریٹ روڈ بچھانے کے لیے۔ اس کنکریٹ روڈ میں جو اجزاء شامل ہوتے ہیں اس میں سے چند ایک یہاں پہ مینشن ہے، کیلشیم آکسائڈ ہے، واٹر ہے، سینڈ ہے، اور کچھ جناب گریول راکس ہوتی ہیں، یہ بجری جسے ہم کہتے ہیں اس کی چٹانیں ہوتی ہیں، یا بجری ہوتی ہے، اس کو بھی تیار کر کے یہاں پر ہم اس میں ڈال سکتے ہیں۔ کنکریٹ بیسیکلی مکسچر ہے، کیونکہ اس کا را مٹیریل جو ہوتا ہے وہ ہم ہارڈ کنکریٹ جو ہوتا ہے اس کے توڑ پھوڑ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہیمرنگ کر کے اس کو، اور جناب جو ہے نا جو مٹیریل بچ جاتا ہے، لیفٹ اوور ہو جاتا ہے، اس کی پھر گرائنڈنگ کر کے ایک پاؤڈر فارم میں لا کے بھی اس کو جو ہے نا مزید دوبارہ ری یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان ایگزامپل ہمارے سامنے مزید ہے، ملک، دودھ۔ ملک جو ہوتا ہے یہ واٹر اور پروٹین، فیٹس اس کا مکسچر ہوتا ہے، اس میں مین اجزاء یہی ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ کمپوننٹ واٹر ہے، پروٹین اور فیٹس اس میں حل شدہ ملتی ہیں۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں سلاد اس فارم میں ملے گی کہ اس کے اندر آپ ملک یا کریم لیں اور اس میں جناب سیریل جو ہوتی ہیں اجناس اس کو ڈالیں تو ہمارے پاس یہ ایک طرح کے مکسچر تیار ہو جائے گا۔ اس کو ہم جو ہے نا رشین سیلڈ بھی کہتے ہیں یا کوئی اور بھی اس کو نام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کمپوننٹ جو ہے وہ ملک ہے مین، ایک سالوینٹ کے طور پہ نہیں لیکن ایک کمپوننٹ کے طور پہ، اور یا کریم لی جا سکتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کچھ مکسچر کی ایگزامپل، تو مزید ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کچھ ایگزامپل ہمارے پاس براس آ گیا۔ براس جو ہوتا ہے یہ کاپر اور زنک میٹل جو ہوتا ہے اس کا مکسچر ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے نا مختلف آئٹم جو ہوتے ہیں، ڈیکوریٹو آئٹم جو ہوتے ہیں، زیبائشی اشیاء جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ موم بتی رکھنے کے جو برتن ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کینڈل ہولڈر، تو وہ جو ہے نا اس سے تیار یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ براس سے اور بھی جو ہے نا اشیاء تیار کی جاتی ہیں، اس کو آپ جو ہے نا اپنے برین سٹارمنگ سے انٹرنیٹ پہ مختلف بکس میں یا ڈیلی لائف میں سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ سٹینلیس سٹیل جو ہے یہ آئرن اور کاربن اس کا مکسچر ہوتا ہے، اور سٹینلیس سٹیل بھی مختلف اشیاء کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے، جس میں سے سنک، کچن یوٹینسل، میڈیکل انسٹرومنٹ وغیرہ شامل ہیں۔